اور تیسری بات جو میں نے آپ کو عرض کی وہ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصرین میں سے. وہ روایت کرتے ہیں جس کی تخریج امام قسطلانی نے کی ہے مسالک الحنفاء میں. تو حضرت سفیان ثوری اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کو امام بخاری جیسے لوگ، امام مسلم، امام ترمذی سب کے شیوخ میں سے ہیں یہ. اور علم حدیث کے ائمہ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امیر المؤمنین فی الحدیث. علم حدیث میں سب سے اونچا رتبہ، درجہ اور ٹائٹل اور لقب امیر المؤمنین فی الحدیث کا ہوتا ہے. ان کے بعد صحاح ستہ میں صرف امام بخاری کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں اور وہ ان سے نیچے درجے کے ہیں. یہ ان کے شیوخ میں سے ہیں جن سے حدیثیں لی گئی ہیں. تو یہ حدیث کی روایت میں اتھارٹی تھے، حجت تھے، امام تھے، ثقہ تھے. ان کے ذریعے حدیث کا ذخیرہ بخاری، مسلم، ترمذی تک پہنچا. اس پائے کے امام سفیان ثوری. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی حج کے ایام میں حجاج میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ کثرت کے ساتھ ہر موقع پر بلا امتیاز حضور علیہ السلام پہ درود و سلام ہی پڑھتا تھا، ہر جگہ. تو میں نے اس کو کہا ہے بندے یہ اللہ کی ثنا کی جگہ ہے، یہاں اللہ کی حمد کرو، یہ مقام اللہ کی ثنا کا ہے، یہ مقام استغفار کا ہے، یہ مقام توبہ کا ہے. تو یہ میں نے اس کو مقامات بتائے کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا کا موقع ہے، اور تم مسلسل ہر جگہ حضور پر درود و سلام ہی پڑھتے ہو اور کوئی وظیفہ اور تسبیح و تحلیل نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ تو امام سفیان ثوری روایت کرتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ میرا بھائی تھا اور حج پر آنے سے پہلے اسی شہر میں میرے بھائی کی اچانک وفات ہو گئی. جب میرے بھائی کی وفات ہو گئی تو اس کے کسی برے عمل کی وجہ سے اچانک اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. اس کے کسی عمل کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اس لیے کہ ایسے برے اعمال کے لوگ بڑے کم تھے، تو اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں پھر ان کو دکھا دیتا تھا تاکہ باقی دیکھنے والے لوگ فوری توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں. اب کس کس کے چہرے مس کرے؟ اگر اب بھی یہ کرنے لگے تو شاید روشن چہرے والا تو پھر بچے گا ہی کوئی نہیں، سارے ہی سیاہ ہوں، سارے ہی مس ہو جائیں، اور پھر کس نے اس سے اصلاح لینی ہے؟ تو اس دور میں جب ایسا دور آ جائے بدبختی کا تو اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں دکھانا بند کر دیتا ہے. عام جو سنت طریقہ ہے پھر اصلاح، رشد و ہدایت کا، اس کے ذریعے جس کو توفیق ہو سو ہو. یہ ایسی علامتوں کا ظاہر ہونا ان اچھے زمانوں میں امت کے ان لوگوں پر اللہ کا احسان ہوتا تھا کہ ایک کا عمل ظاہر ہو گیا، سب دیکھنے والوں کی اصلاح ہو گئی، توبہ ہو گئی. کیونکہ ایسا معاملہ کسی ایک کے ساتھ ہونا تھا. اب خال خال بچیں گے خوش نصیب. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھائی کا چہرہ کلیتاً سیاہ ہو گیا اور میں بڑا مغموم اور پریشان ہوا اس حال پر. تو اچانک اس پریشانی میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں، ہمارے کمرے میں ایک شخص داخل ہوا اور وہ چمکتے ہوئے چراغ کی طرح سراپا نور تھا. اس نے اندر آ کر میرے بھائی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فکاشف عن وجہ اخی ومسحہ بیدہ، اور اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے پر مسح کیا، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر مل دیا. فزال ذلک السواد وصار وجہہ کالقمر، اس کی سیاہی چلی گئی اور اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو گیا. جب یکلخت میں نے تبدیلی دیکھی کہ میرے بھائی کا چہرہ روشن ہو گیا اور سیاہی دور ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے مقرب بندے تعارف کرا دیں کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں.
اور ان فرشتوں میں سے ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والوں پر مقرر ہے۔ ہمیں خبر ملی کہ تمہارے بھائی کی وفات ہوئی، چہرے کا سیاہ ہونا اس کے دیگر اعمال کی وجہ سے تھا، جو برے اعمال تھے اس کی وجہ سے سیاہ ہوا، لیکن ہماری تو اپنی ڈیوٹی ہے کہ ہم عمر پر اس کے درود و سلام لکھا کرتے تھے۔ مجھے خبر ملی، فوری بھیجا گیا کہ یہ حضور پر درود و سلام پڑھنے والا ہے، یہ رسوا ہو کے دنیا سے رخصت نہ ہو، سیاہ چہرے سے رسوا ہو کر دنیا سے رخصت نہ ہو۔ لہٰذا مجھے بھیجا گیا اور میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کی رسوائی دور کر دی، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی برکتوں میں سے۔ اب امام قسطلانی نے تو یہ روایت کی ہیں، مگر ان میں سے کئی واقعات امام بیہقی نے، جو جلیل القدر محدث ہوئے ہیں اور امام حدیث ہوئے ہیں امام بیہقی، انہوں نے اپنی کتاب مناقب الشافعی میں بھی روایت کی ہیں یہ واقعات، اور امام ابو القاسم اصبہانی نے الترغیب والترہیب میں بھی روایت کی ہیں، اور اس طرح دیگر کئی ائمہ محدثین نے، حتیٰ کہ امام حافظ شمس الدین السخاوی نے القول البدی میں بھی روایت کی۔ یہ سب اکابر ائمہ حدیث ہیں، اتھارٹیز ہیں، جنہوں نے درود و سلام کی برکتیں صحت اور ثقاہت کے ساتھ روایت کی۔